پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ پہلے پاکستان سے خبریں ہیں۔ لاہور کے علاقے رائے بنڈ میں ایک پولیس چوکی پر بدھ کے روز جو حملہ ہوا تھا اس میں کم از کم 10 افراد ہلاک اور 20 زخمی ہو گئے ہیں۔ پاکستان نے امریکہ کے محکمہ خارجہ کی طرف سے ملا فضل اللہ سمیت پاکستان کو انتہائی مطلوب 3 دہشت گردوں کی اطلاع دینے پر بھاری انعام کے اعلان کو خوش آئند قرار دیا ہے، اور پاکستان نے بھارت میں اپنے سفارتی عملے کو ہراساں کیے جانے کے واقعے کے بعد نئی دہلی میں اپنے ہائی کمشنر کو صلاح مشورے کے لیے اسلام آباد بلایا ہے۔ سپریم کورٹ نے توہین عدالت کیس میں وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری پر فرد جرم عائد کر دی ہے، اور کابل حکومت کی جانب سے غیر مشروط امن بات چیت کی تازہ ترین پیشکش پر افغان طالبان کی خاموشی سے اسلام آباد اور واشنگٹن میں یہ امید بڑھا دی ہے کہ باغی گروپ ممکنہ طور پر امن بات چیت میں شرکت پر غور کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں برطانوی مندوب نے بدھ کے روز کہا کہ تفصیلی تحقیقات کے تمام اشارے ظاہر کرتے ہیں کہ سابق روسی جاسوس پر قاتلانہ حملے کے پیچھے روس کا ہاتھ ہے، اور روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے کہا ہے کہ ماسکو بھی برطانوی سفارتکاروں کو جلد ملک بدر کر دے گا، جو برطانیہ کے وزیر اعظم تھیریسا مے کی جانب سے 23 روسی سفارتکاروں کو ملک سے نکالنے کے منصوبے کا رد عمل ہوگا۔ شام کے باغیوں کے مقبوضہ مشرقی غوطہ کے علاقے سے ہزارہ شہریوں نے جمعرات کے روز انخلا کیا ہے، جبکہ شام کے انسانی حقوق پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم کے مطابق شامی فوج باغیوں کے اس آخری مضبوط گڑھ میں اپنے راستے بنا رہی ہے، اور شمالی کوریا کے وزیر خارجہ ری یونگ ہو ایک مشن پر سویڈن جا رہے ہیں جو ممکنہ طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان سربراہ اجلاس طے کرے گا۔ ایران کے نئے سال کی آمد سے قبل آگ کے سالانہ تہوار کی تقریبات کے دوران 4 افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہو گئے ہیں۔ یہ تھیں شہ سرخیاں، اور تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ پاکستان نے بھارت میں اپنے سفارتی عملے کو ہراساں کیے جانے کے واقعے کے بعد نئی دہلی میں اپنے ہائی کمشنر کو صلاح مشورے کے لیے اسلام آباد بلایا ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہم چلتے ہیں اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق صاحب۔ جی، پاکستان نے گزشتہ ہفتے یہ کہا تھا کہ نئی دہلی میں جو پاکستان کا سفارتی عملہ ہے اور ان کا جو اہل خانہ ہے ان کو ہراساں کیا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان نے اسلام آباد میں جو بھارت کے ڈپٹی ہائی کمشنر ہیں جے پی سنگھ، ان کو بلا کر اس سلسلے میں احتجاج بھی کیا تھا، لیکن اب آج وزارت خارجہ کی جب ہفتہ وار نیوز بریفنگ کا آغاز ہوا تو سب سے پہلا ہی جو جملہ انہوں نے کہا ترجمان نے وہ یہی تھا کہ پاکستان نے نئی دہلی میں تعینات اپنے ہائی کمشنر کو واپس بلا لیا ہے، اور انہوں نے اس کی وجہ مشاورت بتائی ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ کتنے عرصے کے لیے یا کتنے وقت کے لیے انہیں بلایا گیا ہے، اور کیا کوئی یہ مستقل ایسا تو نہیں ہے کہ انہیں واپس بلایا جا رہا ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ نہیں، اس کا مقصد صرف اور صرف مشاورت ہے، اور وہ انہی امور سے متعلق ہے جو کہ پاکستان کا سفارتی عملہ وہاں موجود ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ ایک ایسے وقت جب پاکستان اور بھارت کے تعلقات پہلے سے تناؤ کا شکار ہیں، اب یہ ظاہر کرتا ہے کہ جو دو طرفہ روابط ہیں وہ انتہائی نچلی سطح پر چلے گئے ہیں۔ اچھا، بھارت نے کہا ہے کہ یہ ایک معمول کی کارروائی ہے کہ سفارتکار کو واپس بلایا گیا ہے یا انہیں طلب کیا گیا ہے۔ جی، یہاں بھی جو پاکستان میں سفارتی حلقے یا سابق سفارتکار، ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس طرح واپس بلایا جانا کوئی غیر معمولی اقدام نہیں ہے۔ عموماً جب بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو جو جس ملک کے ساتھ کوئی خاص معاملہ چل رہا ہو تو وہاں کے سفارتکار کو واپس بلایا جاتا ہے، مشاورت کی جاتی ہے،
لیکن اس جو موجودہ حالات ہیں اس کی اہمیت اس لیے بڑھ گئی ہے کیونکہ پاکستان احتجاج کر رہا تھا اور یہ بھی کہہ رہا تھا کہ اس کے شاید سفارتی عملے کے لیے وہاں پر کام کرنا اس طرح ممکن نہیں ہو. تو اس تناظر میں اس کو اہم قرار دیا جا رہا ہے. اور صرف سفارتکار کو مشاورت کے لیے واپس بلانا یقیناً آپ نے درست کہا کہ یہ ایک معمول کی بات ہے اور اسے معمول کی ہی سفارتی کارروائی قرار دیا جاتا ہے. لیکن جو دو طرفہ تعلقات رہے ہیں پاکستان اور بھارت کے, اس تناظر میں اس کو شاید زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. اچھا اشتیاق, اب ایک دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا اور آپ کے پاس یہ تفصیل ہوگی کہ ملا فضل اللہ اور دیگر دہشت گردوں پر جو پاکستان کو انتہائی مطلوب ہیں ان پر امریکی محکمہ خارجہ نے انعام کا اعلان کیا ہے. تو اس بارے میں کیا تفصیلات آپ کے پاس ہیں؟ جی, گزشتہ ہفتے اس انعام کا اعلان کیا گیا تھا. ملا فضل اللہ کے علاوہ جماعت الاحرار اور لشکر اسلام کے جو کمانڈر ہیں ان پر. تو پاکستان نے آج باضابطہ طور پر اس پر رد عمل کا اظہار کیا ہے اور اسے خوشائند اقدام قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ جو تینوں دہشت گرد ہیں یہ پاکستان کو انتہائی مطلوب ہیں اور انہوں نے پاکستان میں کئی مہلک حملوں کی خود ذمہ داری قبول کی ہے. امریکہ کی طرف سے جب ان پر پابندی لگائی گئی تھی تو پاکستان پر دہشت گرد حملوں کے علاوہ یہ امریکی اہداف کو نشانہ بنانے کا بھی ان پر الزام ہے اور اسی وجہ سے ان پر انعام کا اعلان کیا گیا ہے. فضل اللہ جو ہیں ان کو پہلے ہی امریکہ دہشت گردوں کی عالمی فہرست میں شامل کر چکا ہے. پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ یہ ایک مثبت اقدام ہے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید اقدامات کیے جائیں. جب ان سے یہ دریافت کیا گیا کہ مزید اقدامات کیا ہو سکتے ہیں تو ان کا کہنا, انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ دہشت گرد جو ہیں یہ سرحد کی دوسری جانب یعنی افغانستان کی سرزمین پر ہیں اور وہاں جو بین الاقوامی اتحادی افواج ہیں وہ ان کے خلاف کارروائی کریں, انہیں پکڑیں اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں لائیں. بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. بعد میں ہمارے نمائندے محمد اشتیاق. اور اب کچھ مزید خبریں. کابل حکومت کی جانب سے غیر مشروط امن بات چیت کی تازہ ترین پیشکش پر افغان طالبان کی خاموشی سے اسلام آباد اور واشنگٹن میں یہ امید بڑھ گئی ہے کہ باغی گروپ ممکنہ طور پر امن بات چیت میں شرکت پر غور کر رہا ہے. مذاکرات کے لیے اس سے پہلے ہونے والی پیشکشوں کو طالبان نے فوری طور پر مسترد کر دیا تھا. پاکستانی فوج کے لیڈروں نے دعویٰ کیا ہے کہ باغیوں کو مذاکرات کی میز تک لانے کے لیے ان کی تازہ ترین کوششوں نے ان کے رویے میں تبدیلی پیدا کی ہے. تازہ ترین پیش رفت کی آگاہی رکھنے والے پاکستانی فوج کے ایک سینئر عہدیدار نے کہا ہے کہ طالبان کی طرف سے حالیہ کھلا خط جس میں امریکہ سے براہ راست بات چیت کی خواہش ظاہر کی گئی تھی وہ بھی پاکستان کی کوششوں کا نتیجہ ہے. نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر انہوں نے اخباری نمائندوں کے گروپ سے یہ گفتگو کی. اقوام متحدہ میں برطانوی مندوب نے بدھ کے روز کہا ہے کہ تفصیلی تحقیقات کے تمام اشارے ظاہر کرتے ہیں کہ سابق روسی جاسوس پر قاتلانہ حملے کے پیچھے روس کا ہاتھ ہے. سابق روسی جاسوس سرگئی سکریپال اور ان کی بیٹی یولیا اس مہینے کے شروع میں سالزبری کے ایک پارک میں بینچ پر بے ہوش پائے گئے تھے. انہیں فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا جہاں ان کی حالت تشویشناک ہے. اقوام متحدہ میں امریکی سفیر نکی ہیلی نے بھی برطانیہ کے الزامات کی حمایت کی ہے جو ٹرمپ انتظامیہ کے کسی عہدیدار کی جانب سے ماسکو کے اس معاملے پر باقاعدہ طور پر ملوث ہونے کا سخت ترین بیان ہے. روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیوروف نے کہا ہے کہ ماسکو بھی برطانوی سفارتکاروں کو جلد ملک بدر کر دے گا. جو برطانیہ کی وزیراعظم تھیریسا مے کی جانب سے 23 روسی سفارتکاروں کو ملک سے نکالنے کے منصوبے کا رد عمل ہوگا. برطانیہ کا الزام تھا کہ یہ افراد روس کے سابق ڈبل ایجنٹ کو زہر دیے جانے کی کارروائی میں ملوث تھے. ماسکو میں ایک بیان میں لیوروف نے کہا کہ تھیریسا مے کا یہ اقدام بڑا غیر مہذب ہے اور یہ برطانیہ کے ان مشکل مذاکرات سے توجہ ہٹانے کی ایک کوشش ہے جو اسے یورپی یونین کے چھوڑنے کے بعد درپیش ہیں. شام کے باغیوں کے مقبوضہ مشرقی غوطہ کے علاقے سے ہزارہا شہریوں نے جمعرات کے روز انخلا کیا ہے جبکہ شام کے انسانی حقوق پر نظر رکھنے والی ایک تنظیم کے مطابق شامی فوج باغیوں کے اس آخری مضبوط گڑھ میں اپنے راستے بنا رہی ہے. نگران تنظیم کا کہنا ہے کہ دمشق کے قریب اس محصور علاقے سے اس کے بعد شہریوں کا یہ سب سے بڑا انخلا ہے
جب پچھلے مہینے شامی فوجوں نے اس علاقے پر دوبارہ قبضے کے لیے بڑی فوجی کارروائی شروع کی تھی۔ شام کی فوج نے رات کو دیر گئے ایک راستہ کھول دیا تھا تاکہ بڑی تعداد میں شہری، جن میں بیمار افراد بھی شامل ہیں، وہاں سے نکل جائیں۔ شمالی کوریا کے وزیر خارجہ ری یونگ ہو ایک مشن پر سویڈن جا رہے ہیں، جو ممکنہ طور پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے درمیان سربراہ اجلاس طے کرے گا۔ ری جمعرات کے روز اسٹاک ہوم پہنچیں گے، جہاں وہ اپنے سویڈش ہم منصب مارگوٹ وال اسٹرام سے 2 روزہ بات چیت کریں گے۔ سویڈن شمالی کوریا میں اپنے سفارت خانے کے ذریعے امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا کے سفارتی مفادات کی نمائندگی کرتا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ نشریہ جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔